منصور احمد خان صاحب، یہ بتائیے کہ یہ ٹی ٹی پی کا اور ٹی ٹی اے کا تعلق کتنا مضبوط ہے اور مضبوطی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے جو تعلق کی جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، مضبوطی کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹی ٹی اے افغان طالبان پاکستان میں انسرجنسی لڑ رہے تھے تو 2005 6 7 میں بہت افغان طالبان ایک بہت مشکل حالات میں تھے۔ یو ایس اور نیٹو کی انٹرونشن کے بعد وہ مفرور تھے، وہ کچھ اپنے پاکستان میں کانٹیکٹس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان جو تھا انڈر یو ایس پریشر تھا کہ پاکستان یو ایس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یہ فیصلہ کیجئے۔ تو پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یو ایس اور نیٹو کی سپورٹ کریں گے۔ تو وہ افغان طالبان کے لیے بڑے مشکل حالات تھے، اور کچھ افغان طالبان قید بھی ہوئے پاکستان میں، کچھ نے بڑے سخت حالات گزارے۔ ان حالات میں افغان طالبان نے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر، خاص طور پہ پشتون سوسائٹی کے اندر، لیکن پشتون سوسائٹی ہی نہیں پورے پاکستان میں اپنا سپورٹ نیٹ ورک ڈیولپ کیا، مدرسہ، مسجد اور ریلیجس ایلیمنٹس کے ذریعے۔ اور اسی زمانے میں 2007 میں ٹی ٹی پی وجود میں آئی، جو کہ یو ایس اور غیر ملکی تسلط جو پاکستان میں تھا یا افغانستان میں تھا، یا جو پاکستان میں ڈرون اٹیکس وغیرہ ہو رہے تھے جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز آ رہی تھی، تو ان کے خلاف وہ بنی۔ لیکن ان کا بھی مقصد اسلامی نظام اور اسلامی شریعہ کو نافذ کرنا تھا پاکستان کے اندر۔ تو جس طرح تحریک طالبان افغانستان کا ایک بنیادی مقصد، بنیادی ایجنڈا تھا افغانستان کے حوالے سے شریعہ یا ایمریٹس کو لانا، تو تحریک طالبان پاکستان کا بھی وہی ایجنڈا تھا پاکستان کے حوالے سے، اور اس لیے بہت گہرا تعلق قائم ہوا۔ یہ تمام لوگ جو تھے ایک ہی مدرسوں میں تھے، ایک ہی ساتھ رہے، انہوں نے اکٹھے جنگ کی۔ جب 2021 میں افغان طالبان نے ٹیک اوور کر لیا یو ایس اور نیٹو کے انخلا کے وقت افغانستان کو، تو ان کی لیڈرشپ نے، تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ نے بیعت بھی کی ان کے ہاتھ پہ، اور آج تک بیعت کی ہوئی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس تعلق کو توڑنا بہت مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ طاہر خان صاحب، آپ حالیہ دنوں میں افغانستان سے ہو کے بھی آئے ہیں، تو افغان طالبان ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی دوستی کو دشمنی میں بدلنا اور پاکستان کی اتنی ناراضگی کو وہ اگر برداشت کر رہے ہیں، تو ان کے پاس عذر یا دلیل کیا ہے ٹی ٹی پی کے معاملے میں؟ میں بالکل گیا تھا ابھی سپٹمبر میں، گیا تو کنڑ تھا زلزلے میں، اور پھر جو مہاجرین یہاں سے جا رہے ہیں کیمپ میں بھی گیا تھا، تورخم اس سائڈ پہ۔ لیکن میں کابل میں رہا اور میں لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، اور اس سے پہلے بھی ہوئی۔ میں بھی افغان طالبان کے جس سے بھی میں ملا ہوں، یا فیس ٹو فیس ملا ہوں، یا پھر یہاں سے جب کبھی بات ہوتی ہے، میں نے وہاں یہ سوچ نہیں دیکھی افغان طالبان میں کہ وہ پاکستان کے دشمن ہے یا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کسی ایک بندے سے بھی یہ بات نہیں سنی۔ حالانکہ جب پرائیویٹلی آپ بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی تو کوئی آپ کو اپنی یعنی وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی، لیکن ٹیپو بیٹھا ہوا ہے، ٹیپو کہیں ہر وقت یہ بات کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں۔ سراج الدین حقانی صاحب سے جب میں ملا 2022 جون میں، اس وقت مذاکرات ختم نہیں ہوئے تھے۔ مذاکرات ختم ہوئے تھے جولائی میں، لاسٹ جو ہوا تھا، کیونکہ میں اگست میں جاتا ہوں یہ طالبان کے 1 سال پورے ہونے کے وہاں کی رپورٹنگ کے لیے۔ انڈیا یہ جو آج کل ان کو پتہ چلا کہ اب معاملہ بس گڑبڑ ہے، تو انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے، اور وہ کہ یہ ہے وہ ہے۔ انہی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور دیگر لوگ کہاں پہ جا رہے ہیں۔ وہ یعنی افغان طالبان اس پہ بڑے خفا ہیں، اس پہ یہ جو ہو رہا ہے۔ ابھی بھی ہمیں لوگ میسج کرتے ہیں کہ وہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ان کو کسی کو یہ توقع تھی ہی نہیں۔ ہاں، اختلافات تھے، ناراضگیاں تھی، ہماری بھی تھی، ان کی بھی تھی۔ یہ جو صورتحال پیدا ہے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ کبھی نہیں رہی، باوجود اختلافات۔ اشرف کرزئی صاحب سے آپ ملے ہیں، آپ نے اس کا انٹرویو بھی کیا ہے، اور ٹیپو بھی ملے ہوں گے، ہم بھی ملے ہیں۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا نا کہ 21 دفعہ میں گیا ہوں اور ناراضگیاں تھیں۔ اشرف غنی صاحب آئے اور جی ایچ کیو بھی گئے، اس پہ بہت اعتراض ہوا، اس وقت بھی ہوا، ابھی بھی لوگ اس کو تانا دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ تمام افغان لیڈرشپ معاملات چاہتے تھے پاکستان سے۔ اسی وجہ سے میں صرف ایک بات کرتا ہوں اختصار میں، منصور صاحب آگے، کہ ہمیں دیکھنا ہے ہمارے پالیسی سازوں نے، سب نے جو پالیسیاں بنائی ہیں، ظاہر ان کی اپنی سوچ ہوگی، لیکن کیا ہم اس پالیسیوں کی بنیاد پہ
افغانستان کے ساتھ ہم قریب ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارے فورن پالیسی کا ایجنڈے پہ یہ ہے کہ اچھی ہمسائیگی. افغان طالبان کی بھی یہی پالیسی ہے، لیکن میرے خیال میں دونوں الٹے جا رہے ہیں. اچھا احسان، مختصر الفاظ میں حل کیا ہے مسئلے کا؟ جتنی بھی سویلین سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، صوبائی حکومت ہو آج کی جو ہیں، اور باقی ایسے مشران ہیں ہمارے وہاں پہ سینئر پولیٹیشین وغیرہ، ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اور افغان طالبان کو بھی یعنی ایک سپیس ابھی بھی ملنا چاہیے. وہ ابھی یعنی 20 سال وہ انسرجنسی میں رہے، ہارڈ کور فائٹرز تھے وہ. ابھی ان کو سیاست سیکھنے میں ٹائم لگے گا، ڈپلومیسی سیکھنے میں ٹائم لگے گا. تو ان کو وہ والا سپیس پاکستان کی طرف سے بھی ملنا چاہیے، کیونکہ انڈیا آپ کے بالکل پڑوس میں بیٹھا ہے. انڈیا مئی میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ضرور کوشش کرے گا کہ وہ افغانستان کے تھرو آپ سے اپنے اسکور جو ہے سیٹل وہ کرائیں. ابھی بھی یعنی بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہ جو ٹینشن چل رہی ہے، ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آ گئے ہیں، خاص کر ٹویٹر فیس بک پہ، کہ ان کے جو چلانے والے ہیں ان کو نہ پشتو آتی ہوگی نہ دری آتی ہوگی. وہ کلیم کرتے ہوں گے کوئی کابل ٹائم کے نام سے، کوئی افغانستان ٹائمز کے نام سے، کوئی فلاں کے نام سے. کسی نے سراج حقانی کی تصویر لگائی ہوگی، کسی نے ملا یعقوب کی، اور وہ پریٹینڈ کریں گے کہ ہم افغان طالبان کے لوگ ہیں، اور گالیاں پاکستان کو. میری خود بات ہوئی ہے افغان طالبان کے لوگوں سے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ لوگ کون ہیں. پھر خود بھی کچھ ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہاں سے بھی یعنی نہیں لگ رہا کہ وہ چیزیں افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے. کیونکہ ایمبیسڈر صاحب نے بات کی، طاہر خان صاحب نے بات کی کہ دونوں پڑوسی ایک ساتھ ہی رہیں گے. ٹھیک.